هو الاول والآخر. اب یہ اول اور اس کے بعد پھر کہا آخر. اول کا لفظ استعمال یہ کیا ہے پہلے نمبر پہ، ورنہ آخر کی بات ہوتی تو اول نہ ہوتا، شروع ہوتا کہ وہ شروع میں ہے وہی آخر میں ہے. اول کہا ہے تو یہ بتا رہا ہے، گنتی گن رہا ہے. اول آخر، وہ پہلا اور وہ دوسرا. پہلا اور دوسرا سے کیا مراد ہوئی یہاں پر؟ تو جب اس نے اظہار کیا ہے، اب اس نے بتا دیا ہے کہ پہلا بھی وہی ہے دوسرا بھی وہی ہے، تو پہلا اور دوسرا کیا ہوا؟ یہاں اللہ پاک پہلا ہے تو الظاہر ظاہر ہے، اور آخر میں ہے تو باطن، یعنی باطن پوشیدہ ہے. جب اللہ تعالیٰ شروع میں تھا تو ظاہر تھا، اور اب آخر میں ہے تو باطن چھپا ہوا ہے. یہ منطق سمجھ سے باہر ہے، یہ منطق نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا نا. هو الاول، وہی ہے ذات جو سب سے پہلے آئی. کہاں سے آئی؟ پہلے چھپا ہوا خزانہ تھا نا، وہاں سے آئی. هو الآخر. اچھا، اب پریشانی کی بات یہ ہے کہ قرآن کے ترجمے میں کہیں کہیں لفظوں کا جو ترجمہ ہے وہ عربی کے مزاج سے کرتے ہیں، کہیں اردو کے مزاج سے کرتے ہیں. آخر کا مطلب لاسٹ نہیں ہوتا عربی میں، آخر کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ. جیسے لفظ ہے آخرت، آخرہ، تو آخرہ کا مطلب کیا ہے؟ لاسٹ زندگی نہیں، دوسری زندگی. هو الاول والآخر. اب یہ اول اور اس کے بعد پھر کہا آخر. اول کا لفظ استعمال یہ کیا ہے پہلے نمبر پہ، ورنہ آخر کی بات ہوتی تو اول نہ ہوتا، شروع ہوتا کہ وہ شروع میں ہے وہی آخر میں ہے. اول کہا ہے تو یہ بتا رہا ہے، گنتی گن رہا ہے. اول آخر، وہ پہلا اور وہ دوسرا. پہلا اور دوسرا سے کیا مراد ہوئی یہاں پر؟ تو جب اس نے اظہار کیا ہے، اب اس نے بتا دیا ہے کہ پہلا بھی وہی ہے دوسرا بھی وہی ہے، تو پہلا اور دوسرا کیا ہوا؟ هو الظاہر هو الباطن. پہلے اس نے اس کا ایک اظہار کیا، پھر دوسرا اظہار کیا. یہ بات ہے، هو الظاہر هو الباطن. اب یہ جو لفظ باطن نکلا ہے نا، یہ نکلا ہے بطن سے. کہاں سے نکلا ہے؟ بطن. بطن جو ہے عربی زبان میں پیٹ کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں عام جو لوگ استعمال کرتے ہیں نا لفظ بطن کے لیے، پیٹ کے لیے، وہ بطن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو پیٹ ہے وہ ہے کارخانہ تخلیق، دا ہاؤس آف کریشن. تو ساری کی ساری تخلیق کا تعلق باطن سے ہی ہے. ظاہر جو ہے صرف اس کا ڈسپلے ہے، اصل حقیقت باطن ہے. دوسرا سوال، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہاں سماوات جمع ہے اور ارض واحد ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اس کی بیس ایک ہی ہے کائنات کی، اور آسمان کئی بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. جیسے کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، اس کا گراؤنڈ فلور ایک ہی ہوتا ہے نا، بھلے اوپر اس کے 100 فلور ہوں، گراؤنڈ فلور تو ایک ہی ہوگا نا. میں اگر اس کے 100 فلور ہیں، آپ کہیں کہ ایک گراؤنڈ فلور کیوں ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ پر ایک ہی فلور ہے. تو اسی طرح ارض جو ہے، اچھا اب ارض کا بھی سمجھ لیں. یہ جہاں ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ارض نہیں ہے، یہ ایک پلانٹ کی ارض ہے. جو ارض ہے وہ اس کا جو صحیح مقام ہے وہ ہے تحت الثری، اس کو ارض کہا ہے. پھر یہ غبارے کی طرح، جیسے ہوا میں غبارے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، اسی طرح پھر اس کے جو ویکیوم ہے، اس کی جو اسپیس ہے، اس کے اندر یہ مختلف پلانٹس گھوم رہے ہیں ادھر ادھر.
ابھی یہ نیلا آسمان ہے، عالم ناسوت کی نشانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، اس میں ہاتھ ڈالو تو دھواں ہے۔ اس کے بعد عالم ملکوت آ جائے گا، اس کا آسمان پیلا ہے، کیونکہ قلب کا رنگ پیلا ہے، نفس کا رنگ نیلا ہے، اس لیے یہ بھی نیلا ہے۔ تو آسمان زیادہ ہیں اور اس کی جو بیس ہے، گراؤنڈ فلور، وہ ایک ہی ہے۔ دونوں کو واحد یا جمع کیوں نہ رکھا گیا؟ ابے بھائی، جو چیز جتنی مقدار میں ہوگی اس کے بارے میں وہی کہا جائے گا۔ اور ایک اور سوال، لوح محفوظ دراصل کیا ہے؟ لوح محفوظ کو انگریزی میں کہتے ہیں the guarded tablet، یعنی ایسی کوئی تختی ہے جس کے اندر مختلف اللہ تعالیٰ نے علوم محفوظ کر رکھے۔ جب جب وقت آیا وہ کتابیں ان مرسلین پر اور صحیفے ان نبیوں پر اتارے جاتے رہے وہاں سے لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وحی کا انتظام کوئی ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں ہوتا ہے کہ ارے موسیٰ آ گیا چلو یہ بھیج دو اس کو، کھڑا ہو کے فی البدی تقریر کرے، ایسا نہیں ہے نا۔ پہلے سے سب کچھ ڈیزائن کر کے اس نے رکھا ہوا، سب کچھ پہلے سے۔ اور قلم جسے احادیث میں سب سے پہلے پیدا کیا، ہاں قلم کے بارے میں بھی ہے، قلم کے بارے میں حدیثوں میں بھی لکھا ہے کہ قلم کو حکم ہوا لکھ تو قلم نے لکھا۔ جادو کی طرح ہو گیا، یہ قلم ہے، یہ رہا قلم، اے قلم لکھ، اس قلم کو اٹھا کے لکھا ہوگا نا۔ آپ جب پڑھتے ہیں تو وہی قلم کو حکم ہوا لکھ تو قلم خود بخود لکھ رہا تھا۔ اس کی تخلیق یا تکمیل کس طرح ہوئی اور وہ کس مقام پر ہے؟ قلم جو ہے وہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ قلم کا مطلب ہے روپ سنگھار کرنا، اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا، یہ ہے قلم کا مطلب۔ اور جو لفظ عربی زبان میں لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے کتبہ یا کتاب۔ وہاں پر یہ ورب ہے۔ اردو کے پاس تو اپنے کوئی الفاظ تھے نہیں، فارسی اور عربی سے آئے، جیسے حالت میں آئے ہم اسی طرح ایک ہی لفظ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، کتاب کتاب کتاب۔ کتاب کے اندر سے اردو میں ہم کوئی ورب نہیں نکالتے ہیں کیا؟ آپ سمجھ بھی رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو قرآن میں جہاں پر بھی کتاب لکھا ہوا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بک، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو، مولویوں کو، کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہی کریں گے ترجمہ کہ اللہ نے روزے لکھ دیے ہیں۔ یہاں بتاؤ، یہاں پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ فرض کا کوئی لفظ آیا ہے؟ مفروضہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ اس سے مراد، لکھنے سے مراد یہ ہے کہ فرض کر دیے گئے۔ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم کتاب کا مطلب بتائیں گے، کیونکہ بتا دیا تو سارا مسئلہ ہی الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ اب دیکھو نا، ادھر تو ہے نا کہ بھئی کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے سے مراد فرض کر دیے گئے۔ اچھا اب یہ بتاؤ یہاں کیا مطلب ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کیا ان کے دلوں پر ایمان فرض کر دیا ہے؟ اب یہاں پر لے رہے ہیں کہ لکھ دیا ہے اور وہاں پر لے رہے ہیں فرض کر دیا ہے، کون سی چیز صحیح ہے؟ عربی زبان کے اندر فرض کا لفظ ہے۔ جب عربی زبان میں فرض کا لفظ ہے تو پھر یہاں کتبہ لکھنے کی ضرورت تو نہ پڑتی نا۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، من قبل کل فرائض، کہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے تمام فرائض سے پہلا فرض ہے، سارے فرائض سے، من قبل کل فرائض، سارے فرائض سے پہلے جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور ذکر کا کوئی بتا نہیں رہا، نماز پڑھو روزہ رکھو، جو فرائض کی جڑ ہے اس کو چھوڑ کے باقی اب ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ اور پھر جب کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں جی نماز سے روک رہا ہے، الٹے جا رہے ہیں نا، کہاں ہدایت ملے گی؟ دیکھو یہ حدیث ہے، ذکر اللہ فرد اول من قبل کل فرائض، کہ جو ذکر اللہ ہے وہ پہلا فرض ہے تمام فرائض سے پہلے، جتنے بھی فرائض ہیں سب سے پہلے یہ ہے۔ اصل جو حدیث تھی نا اس میں کلمہ تھا، یہاں انہوں نے لکھ دیا ذکر اللہ،
لیکن ایک ہی بات ہے، لیکن ہونا تو چاہیے اصل کلمہ تھا۔ وقت آئے گا پھر ہم بتائیں گے کتاب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک چھوٹا سا ہنٹ دے دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ کچھ گاڑیاں پرانی ہیں اس دور میں، نئی گاڑیوں میں اینڈرائڈ آٹو کا سافٹ ویئر بھی ہے، اور ایپل کا جو کار پلے کا ہے وہ بھی ہے، وہ بلٹ ان ان گاڑیوں کے سافٹ ویئر میں ہے۔ کچھ گاڑیوں میں نہیں ہے، اس کے لیے ایکسٹرنل ڈیوائس لگانی پڑتی ہے، پھر وہ کام کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اسی طرح کچھ روحوں میں صلات ان کی فطرت میں تھی، اور کچھ کے نہیں تھی، جن کے نہیں تھی ان کے لیے لکھی۔ آیا سمجھ میں؟ کیا آیا بتاؤ؟ ہاں کہ تم چلو تو ان کی فطرت میں نہیں ہے، ان کو اس سے فیض ہو جائے گا، ان کی فطرت میں تھی۔ کون تھے وہ؟ سابقون والے۔ ان کے اوپر فرض نہیں کیا کچھ بھی۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کی فطرت میں ہے، اب فرض کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی آپ کی گاڑی کے سافٹ ویئر میں کار پلے پہلے سے موجود ہے، اب آپ کو ایکسٹرنل ڈیوائس کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی یہ فطرت میں تھی۔ بس اتنی سی چھوٹی سی بات میں نے اشارتاً آپ کو بتائی ہے، اور یہ اس کا سرا ہے، یہ جو بات میں نے بتائی۔ اب آپ کہیں کتب علیکم الصیام، ارے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اعلیٰ درجے کے دوست ہوتے ہیں رب کے، وہ جب قرآن کی یہ بات پڑھتے ہیں، اچھا ان کے مقدر میں نمازیں لکھی ہیں، ارے بڑے گھٹیا لوگ ہیں جو لکھنا پڑا، اس کا مطلب ہے ان کی فطرت میں نہیں ہے اس کی بندگی، ان سے زبردستی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان سے زبردستی کلمے پڑھائے جا رہے ہیں، ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ جن کی فطرت میں تھا انہوں نے یوم ازل میں رب کی گواہی میں ہی پڑھ لیا تھا نا، ادھر آنے کا انتظار ہی نہیں کیا تھا۔ اب جیسے بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم کو راہ ریاض کا ذکر، ہم نہیں دیتے، وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کیوں دیں گے؟ ہم کو نظر آ رہا ہے کہ راہ ریاض ان کی فطرت میں ہے، ان کو کیوں دیں گے؟ جن کی نہیں ہے ان کو دیں گے۔ یعنی یہ تشریح ہے کتب کی، کتب علیکم الصیام، یہاں پر مراد لیا ہے مفسرین نے، کتاب سے مراد فرائض، کہ یہ فرض کیا ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اصل میں کیا چیز ہے کہ سابقین کی جو روحیں تھیں، سابقون کی جو روحیں تھیں نا، سابقون کی روحوں کو ان کی فطرت میں یہ تھا، نماز ذکر فکر، یہ ان کی فطرت میں تھا۔ وہ جو فطرت میں تھا بغیر کہے کرے گا نا، فطرت میں ہے تو بغیر کہے کرے گا نا۔ اور یہ جو ازل والی روحیں تھیں، ان کی تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بس ایسے ہی بنا دی اللہ نے۔ پھر ان میں سے کیا کیا؟ ان میں سے کچھ کی روحوں کے اندر لکھ دیا کہ یہ پڑھیں گے، کچھ کے نہیں لکھا، ان کو جہنم میں بھیجنا تھا، جن کو جنت میں بھیجنا تھا ان کو اسٹیمپ لگا دی، جن کو نہیں بھیجنا تھا ان کو خالی رکھا۔ وہاں تو فطرت میں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو نماز کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز وقت کے ساتھ فرض کی ہے، تم پر وقت کے ساتھ لکھی ہے، تو وہاں تو وقت ہے ہی نہیں، پھر یہ نماز ادھر کی ہی ہے نا، ادھر تو وقت ہی نہیں ہے، زمان و مکان ہی نہیں ہے۔ کتاب موقوتہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم کو ادھر ہی یہ سب کچھ کرنا ہے، ادھر نہیں ہے یہ۔ جس طرح اب لفظ ہے بیت المعمور، معمور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معمور کا مطلب ہوتا ہے، انگریزی میں بولتا ہوں پہلے، انہیبیٹڈ، فریکوینٹڈ، جہاں پر لوگوں کا آنا جانا لگا رہے اس کو معمور کہتے ہیں۔ جہاں لوگوں کا جو ہر وقت جو ہے وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی موجود رہ کے رب کی عبادت کر رہا ہو۔ بیت المعمور، جہاں پر ہر وقت آنا جانا لگا ہو۔ اب ہر وقت آنا جانا وہاں لگا ہوا ہے، اس کے صدقے میں خانہ کعبہ کے اوپر بھی یہ کیفیت طاری کی ہے کہ یہاں پر بھی طواف ہر وقت چلے تاکہ اس کی ریپرزنٹیشن ہو۔ اچھا، اب یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت، وہ بیت المعمور میں تو وقت ہی نہیں ہے، اسی لیے معمور کہا، فریکوینٹلی وزٹڈ یا فریکوینٹڈ یا آلویز انہیبیٹڈ،
یعنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہے وہاں. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بیت المعمور کی منڈیر پر ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. وہاں کی منڈیر پر آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہمیں مہدی علیہ السلام کا انتظار. کیوں؟ دیکھو یہ دیدار ویدار کی کہانی تو بعد کی ہے. چھوڑو، دیدار ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں ہوتا تو نہ ہو. بیت المعمور جب روح پہنچتی ہے نا تو وہاں پر ایک جلوہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے. وہ جلوہ اگر دیکھ لیا تو وہی دیدار ہے. وہ جلوہ اگر دیکھ لیا نا وہی دیدار ہے. یہ خانہ کعبہ اس کی نقل ہے. اگر یہ خانہ کعبہ اس کی نقل ہے تو یہ حجر اسود بھی تو نقل ہوگا نا کسی حجر اسود کی. وہ جو اصل حجر اسود وہ کدھر ہے؟ اگر تم کو پتہ چل جائے نا وہ کدھر ہے تو شاید تم اس حجر اسود کو مار ہی دو. اب بھائی جب کعبہ نقل ہے تو حجر اسود کون سا اصل ہوگا؟ یہ بھی نقل ہی ہے نا، اصل کدھر اور ہے. Amra TV, the place to connect with God.